Let's be very open and transparent with each other. I've interviewed many government officials and ministers around the world over many. नाजरीन, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बरतानवी ख़बर रिसां इदारे BBC को एक इंटरव्यू दिया। पाकिस्तान में तो वो किसी भी चैनल को इंटरव्यू नहीं दे सकते क्योंकि पैमरा ने इनके इंटरव्यूज़ पर पाबंदी लगाई हुई है, इसलिए ये इंटरव्यू बड़ी अहमियत का हामिल था। अगर ये कहा जाए कि 3 साल से बरतानिया में मुकीम इसहाक डार इस इंटरव्यू से बेनकाब हो गए हैं तो बेजाना होगा। BBC का प्रोग्राम हार्ड टॉक इनके लिए हकीकतन मुश्किल साबित हुआ। बहुत से सवालात के इसहाक डार दुरुस्त जवाब ना दे सके। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो नाज़रीन, बात हो रही थी इसहाक डार के इंटरव्यू की। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो फ़ौज पर बतौर इदारा जमहूरी अमल को कमज़ोर बनाने का इल्ज़ाम आयद नहीं करते, बल्कि ये कुछ लोगों की ख्वाहिश और मंसूबा है। वही लोग जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करते हैं। लंदन में मुकीम मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा इसहाक डार ने BBC के शो हार्ड टॉक में पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मसाइल, अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली और मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह नवाज़ शरीफ के फ़ौजी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात पर बात की है। इनसे पूछा गया कि अब इनकी हिकमत अमली क्या होगी एक ऐसे वक्त में जब नवाज़ शरीफ हज़ारों लोगों के सामने वीडियो लिंक पर कह चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2018 के इंतखाबात में धांधली, उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने और मुल्क में मुआशी बदहाली के ज़िम्मेदार हैं। इसहाक डार ने जवाब दिया कि ये हकीकत है, डीप स्टेट के बारे में सबको इल्म है, वो ऐसा करती है। हिलरी क्लिंटन भी डीप स्टेट से मुतल्लिक पाकिस्तान की मिसाल दे चुकी हैं। बात डॉन लीक्स से शुरू हुई। नवाज शरीफ जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं, क्या इसमें कोई बुराई है? बरतानिया भी तो जमहूरियत और जमहूरी इक़दार की हमायत करता है कि आप तो हमारा साथ देंगे। इनसे पूछा गया क्या वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज और आर्मी चीफ पाकिस्तान में तमाम जमहूरी अमल को कमज़ोर बना रहे हैं। इस पर इसहाक डार का कहना था कि यही तो आलमी रिपोर्ट्स कह रही हैं, सिर्फ हम नहीं कह रहे। फ़ौज के हवाले से अपनी राय का इजहार करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज का पूरा इदारा नहीं, हमें कुछ अफराद की बात करनी होगी, ये पूरे इदारे की बात नहीं हो रही, हमें इसमें फ़र्क करना होगा। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश और मंसूबा है जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाते हैं। इनसे मज़ीद वजाहत के लिए पूछा गया क्या आर्मी चीफ बाजवा की क़यादत में जमहूरी अमल को कमज़ोर किया जा रहा है। इसहाक डार का कहना था कि हम ये कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात में धांधली हुई है और ये बग़ैर किसी शुबा के अब साबित हो गया है, कोई तो मनसूबा बंदी कर रहा था। ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि अगर नवाज़ शरीफ के इदारों और डीप स्टेट्स के मसाइल ना होते तो वो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बन सकते थे। वो ऐसा क्यों कहेंगे? इनसे सवाल पूछा कि इनके बॉस नवाज़ शरीफ कई सालों तक ज़िया के साथ काम करते रहे और अब ऐसा कह रहे हैं, क्या ये मुनाफ़िकत के मुतरादिफ नहीं? इस पर इनका जवाब था कि मैं आपसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ, ये इर्तिका का अमल है। एंकर ने पूछा क्या ये इसलिए है कि अब वो इक़्तिदार में नहीं? तो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान का जवाब था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, वो 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं। उन्होंने इस सवाल पर दोबारा वज़ीर दाखिला के बयान की मिसाल दी। एंकर स्टीफन सेकर ने सबसे पहले सवाल किया, इसहाक डार साहब, आप पाकिस्तान में इश्तिहारी और मतलूब हैं, तो क्या आप कानून से बचने के लिए लंदन आए हैं? इसहाक डार का जवाब था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान की सियासी तारीख से वाकिफ़ होंगे कि गुज़िश्ता 73 बरसों के दौरान मुख्तलिफ़ आमरीत के अदवार में करप्शन के बयानिए को बार बार इस्तेमाल किया गया और ये इस मरतबा भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि ये एक पोशीदा आमरीत है, एक जुडिशल मार्शल लॉ। इसहाक डार का इंटरव्यू में मज़ीद कहना था कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरे पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मेरा नाम पनामा पेपर्स में नहीं था, मैं अपने ख़िलाफ़ इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ सबूत पेश कर सकता हूँ। एंकर ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि आपका नाम पनामा पेपर्स में नहीं था, लेकिन सन 2016 में जारी होने वाली दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान से बड़ी तादाद में पैसा बाहर मुंतकिल किया गया और इसमें मुल्क के चंद बाअसर और आला ख़ानदान मुलव्विस थे। तो हमारे पास ये मानने की वजह है
اس میں صرف نواز شریف کا خاندان ہی نہیں بلکہ آپ کا خاندان بھی ملوث ہے۔ اسحاق ڈار نے جواب دیا کہ میرا نام ان دستاویزات میں کہیں درج نہیں ہے۔ اس پر اینکر نے سوال کیا لیکن پاکستان کے قومی احتساب بیورو نیب نے پاناما دستاویزات جاری ہونے کے بعد بہت غور سے آپ کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ کے اکاؤنٹس کے ساتھ سنگین مسائل ہیں۔ سابق وزیر خزانہ کا جواب تھا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ہدایت پر ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا قیام کیا گیا تھا جو سپریم کورٹ کی جانب سے ماورائے عدالت اقدام تھا۔ اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں 2 فوجی افسران بھی شامل تھے جو دراصل اس پوری ٹیم کی نگرانی کر رہے تھے۔ نیب سے متعلق ایک جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنی اہمیت بہت پہلے ہی کھو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو سیاسی مخالفین کے خلاف انتقام کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ میں حکومت میں رہتے ہوئے بھی اس پر پریس کانفرنس کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ JIT میں میرے خلاف الزام یہ تھا کہ میں نے 1981 سے سن 2001 تک 20 سال کے عرصے میں پاکستان میں اپنے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے۔ میں برطانیہ سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ جب میں برطانیہ میں تھا تو میں نے کبھی اپنے گوشوارے جمع کروانے میں کوتاہی نہیں کی، لہٰذا میرے خلاف یہ نہایت غلط الزام ہے۔ اسحاق ڈار سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی اور آپ کے خاندان کی کل کتنی جائیدادیں ہیں؟ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ میں شفافیت پر یقین رکھتا ہوں اور میں نے اپنے تمام اثاثے اپنے گوشواروں میں ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ میرے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے، پاکستان میں میرا گھر ہے جو موجودہ حکومت نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اس پر ان سے پوچھا گیا لیکن خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی دبئی اور لندن میں جائیدادیں ہیں، کیا آپ اور آپ کے خاندان کے پاس صرف ایک ہی پراپرٹی ہے؟ اس پر اسحاق ڈار نے جواب دیا کہ الزامات درست نہیں ہیں۔ میرے بچوں کا صرف ایک ولا ہے جو ان کی ملکیت ہے کیونکہ وہ 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچے آزاد ہیں اور میری سرپرستی میں نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا مجھے تفتیش سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پاکستان واپس آنے کے بارے میں اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ تقریباً 3 سال سے لندن میں ہیں اور ان کے وکلاء پاکستان میں مقدمات کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کہاں ہیں، نیب کی حراست میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، درجنوں لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ آپ ساری معلومات گوگل کر سکتے ہیں۔ اس ادارے کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے اثاثوں کے متعلق ساری معلومات ٹیکس دستاویزات میں درج ہیں اور یہ لاپتہ نہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کچھ الگ ہے۔ نواز شریف سویلین بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس پر اینکر کی جانب سے ان سے کہا گیا کہ نواز شریف اور آپ سزا یافتہ ہیں اور علاج کی غرض سے لندن میں بیٹھے قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں، تو آپ دونوں کی کیا ساکھ ہے؟ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کی کیا ساکھ ہے؟ دنیا دھاندلی اور چوری شدہ انتخابات دیکھ چکی ہے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے۔ 2018 میں رائے عامہ کے تمام جائزوں نے پیشگوئی کی تھی کہ مسلم لیگ نواز جیت جائے گی، لیکن مبصرین اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے انہیں تاریخ کے بدترین انتخابات قرار دیا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم سے الیکشن چرایا گیا۔ اینکر نے ان کو بتایا کہ یورپی یونین مانیٹرنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں الیکشن کے دوران کچھ مخصوص جگہوں پر ایک نہیں بلکہ کئی جماعتوں کی جانب سے کی گئی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا تھا، لیکن مجموعی طور پر نتائج کو قابل اعتماد قرار دیا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ شاید آپ نے تمام رپورٹس نہیں پڑھی، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم تو صرف آپ کو ایک آزاد اور انتہائی قابل احترام ادارے کی رپورٹ بتا رہے ہیں۔ فافن کا نیٹ ورک عالمی سطح پر کام کرتا ہے۔ اس کے مطابق اس الیکشن کو چرایا گیا ہے، قبل از وقت دھاندلی ہوئی ہے۔ نیب کا استعمال کر کے ہماری جماعت سے الیکٹیبلز ان کی جماعت PTI میں دھکیلے گئے۔ RTS سسٹم رک گیا تھا اور اسے کئی گھنٹوں تک بند رکھا گیا۔ اینکر نے سوال کیا کہ ہو سکتا ہے عمران خان اس وقت اپنی پذیرائی کھو چکے ہوں، لیکن جب انہوں نے گزشتہ ماہ جلسے میں نواز شریف کا بیان سنا تو انہوں نے فوراً کہا کہ نواز شریف کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ایک جنرل پر انگلی اٹھائے اور اسے پاکستان کے حالات کا ذمہ دار قرار دے۔ نواز شریف تو خود کئی سالوں تک فوجیوں کے جوتے چمکاتے رہا، یعنی کہ اس بیان نے پاکستانی عوام میں کافی حمایت حاصل کی ہوگی جو کہ منافقت جانچ لیتے ہیں۔ اسحاق ڈار کا جواب تھا کہ شاید آپ نے عمران خان کے 21 ویڈیو کلپس نہیں دیکھے جن میں وہ فوج، آرمی چیف اور ISI کو بدنام کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال امریکہ میں انہوں نے کہا تھا کہ ISI اسامہ بن لادن کی ذمہ دار ہے۔ جب وہ اقتدار میں نہیں تھے تو انہیں طالبان خان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کیا ہم یہاں ان کی کارکردگی اور ہماری کارکردگی کا موازنہ کرنے نہیں آئے؟ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم یا عام شہری کی حیثیت سے فوج کے مخالف نہیں، وہ کچھ
افراد کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. یہ چیز اعلیٰ قیادت میں شروع ہوتی ہے. ڈان لیکس کی تاریخ سے آپ واقف ہوں گے. ہم نے FATF میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا. مجھے لگتا ہے نواز شریف اگر حلف اور آئین کی خلاف ورزی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کے مفاد میں ہی یہ سب کر رہے ہیں. ہمارے دور میں دگنی آمدن جمع ہوئی، کم ترین مہنگائی، کم سے کم سود کی شرح، جنوبی ایشیا میں اسٹاک مارکیٹ کی بہترین کارکردگی، سب سے مستحکم کرنسی، مجموعی قومی پیداوار کی بلند ترین سطح. مغربی اداروں نے ہماری تعریف ہی کی تھی. پاکستان 2030 میں G20 کا حصہ بننے جا رہا تھا اور ہم جلد ایسا ممکن بنانے کی کوششیں کر رہے تھے. ہم پر امید تھے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی. ہم پاکستان میں دہشت گردی سے لڑ رہے تھے. میکرو اکانومی انڈیکیٹرز میں بہتری آئی تھی. اینکر نے ان کی توجہ اس طرف مرکوز کی کہ وہ صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے. آپ کے پاس 2 راستے ہیں. پاکستان جا کر اگلے انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں یا لندن میں عمران خان کی حکومت کو کمزور کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے پاکستان میں نیا معاشی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں. کیا وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ اسحاق ڈار کا جواب تھا کہ یہ سیاسی عدم استحکام کی بات نہیں، یہ نالائکی، کارکردگی نہ ہونے، 2 سال میں پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کی بات ہے، اور وہ بھی کرونا سے پہلے. 1952 کے بعد پہلی بار پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار منفی ہوئی 5.8% سے. عمران خان حکومت کے پہلے سال 1.9% اور رواں سال منفی 0.4%. ملک میں بے روزگاری ہے. ہم نے 6% لوگوں کو غربت سے نکالا. انہوں نے واپس 6% کو غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل دیا. عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اب تک 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو بے روزگار بنا دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت ایک فاشسٹ حکومت ہے. ہمارا حتمی مقصد جمہوریت کی بالادستی، فری اینڈ فیئر الیکشن اور قانون پر عمل درآمد ہے. اس پر اینکر نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ قانون پر عمل درآمد کے لیے پاکستان واپس جائیں گے، تو اسحاق ڈار کا جواب تھا کہ بالکل وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں. تمام اداروں کو پاکستان کے آئین کی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا. ہم اس سے بہت خوش ہوں گے. ایسا وزیر اعظم جو DGFIA کو ناموں کی فہرست دے کر کہے کہ جاؤ انہیں گرفتار کرو، یہ کیسی گورننس ہے؟ My net worth is what has been reported. How many properties do you and your family own? 1.